034550 حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اس حدیث سے بھی وہ حدیث پیش کرتے جس میں خلف الامام کا لفظ ہوتا ہے. لیکن آپ یقین جانیں کہ جس طرح قرآن اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں خدا کی قسم کا کرتا ہوں. ڈاکٹر اولا کی حدیث کی تینوں کتابیں موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان تینوں میں ایک بھی حدیث نہیں ہے جس میں خلف الامام کا ذکر ہو. اللہ کے نبی نے مقدمیوں کو خطاب کر کے کہا ہو کہ اے میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں، اگر تم نے میرے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. آپ یقین جانیں اور آپ اس بات پر غور رکھیں. شمشاد خواہ ہر تک مناظرہ یہاں کرتے رہیں، لیکن وہ جس طرح قرآن پاک ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا، وہ صحیح بخاری سے ایک ایسی حدیث پیش کر سکیں گے، صحیح مسلم شریف سے ایک ایسی حدیث پیش نہیں کر سکیں گے، موطا امام مالک سے ایک بھی ایسی حدیث پیش نہیں کر سکیں گے. الحمدللہ آپ اس بات کو آج دوپہر کے سورج کی طرح دیکھ لیں گے. یہ بار بار کہتا ہے ماسٹر میں پڑھنے والا، اس سے میں کتاب ہوں، میں وہ شخص ہوں 3 مہینے جیل میں رہنا اس لیے پسند کیا تھا، لیکن مجھ سے نہ نہیں کیا نارنگ. الحمدللہ آج بھی انشاءاللہ پتا چلے گا کہ اس کے پاس کون سی حدیث ہے. بہرحال جو روایت اس شخص نے پڑھی ہے اس کو فاتحہ خلف الامام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو تحریر انہوں نے جس کا بار بار شاہ صاحب کا ذکر کروا رہے ہیں، اس تحریر کے پر یہ فیصلہ ہوگا، اس پر لکھا ہوا یہ لفظ کہ یہ روایتیں امام اور اکیلے آدمی کے لیے ہیں. جب وہ 1.5 گھنٹہ چھوڑ کر کے یہ مطالبہ لکھوایا تو اب ان کو یہ حق نہیں تھا کہ یہ حدیثیں میرے سامنے پڑھتے جن کے متعلق انہوں نے چھوڑ کر کے یہ لکھوایا ہے کہ جی لکھ کر دو ہمیں. یہ بات آپ کے سامنے ہوئی نا. اگر پھر یہی روایت پڑھنے کی شمشاد صاحب نے اس پر تو یہ 1.5 گھنٹہ کس لیے ضائع کیا گیا کہ شاہ صاحب مجھے یہ لفظ لکھ کر دیں. یہ اسی بات کا ثبوت تھا کہ اس کے بعد اب وہ روایتیں یہ پیش نہیں کریں گے، اور اگر یہ وہ روایات پیش کرتے ہیں تو پھر انہوں نے مطالبہ کس لیے کیا اور آپ لوگوں کا وقت کیوں ضائع کیا. پھر جو روایت انہوں نے پڑھی ہے اگر ان کو اس کا ترجمہ نہیں آتا تو یہ خام کلام حافظ محمد صاحب گوندلوی متعدل اولانی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 136 اور 536 پر یہ لکھا ہوا ہے عبادہ بن صامت کی حدیث. اس حدیث میں صرف ایک بار فاتحہ واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی اگر آپ 4 رکعتیں پڑھیں تو صرف 1 رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھیں. آپ اندازہ لگائیں یہ مانا حافظ محمد صاحب گوندلوی متعدل اولانی اب بھی حیات ہیں، ان کی کتاب خیال کلام میں موجود ہے. تو آپ اندازہ لگائیں حضرت تو خدا جانے کسوخ کہاں گن رہے تھے. یہ تو ایک نماز کی 4 رکعتوں پر کے 2 رکعتوں پر بھی یہ نہیں ان کے مولوی صاحب مان رہے اس روایت کو. اور مولانا کا استدلال میں عرض کر دیتا ہوں کہ استدلال واضح اور صاف ہونا چاہیے. دیکھیے ایک شخص قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے فن کے ماتا ولکم من النساء، نکاح کر لو جس عورت سے تمہارا جی چاہے، اور جس کا ترجمہ کرتا ہے اپنی طرف سے کہ بھئی ماں سے نکاح کر لو، بہن سے نکاح کر لو، خالہ سے نکاح کر لو، پھوپھی سے نکاح کر لو. اور وہ آیت چھوڑ جاتا ہے جس میں ماں کی حرمت کا ذکر ہے، جس میں خالہ کی حرمت کا ذکر ہے، جس میں بہن کی حرمت کا ذکر ہے، جس میں بیٹی کی حرمت کا ذکر ہے. تو آپ یقین جانیں کہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی نہیں کرتا. کیا کوئی شخص دنیا میں یہ مان سکتا ہے کہ ایسی آیت پڑھ کر ماں اور بہن سے کوئی نکاح ثابت کرنے لگے اور وہ آیتیں چھوڑ جائے جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرمت کا بیان کیا ہے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، تیسری بات کا میں یہ جواب چاہتا ہوں کہ مولانا نے یہ روایت بھی آپ کے سامنے پوری نہیں پڑھی. پوری روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فیضاً کہ 114 قرآن پاک کی صورتوں میں سے جو شخص فاتحہ اور اس سے آگے کچھ اور نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ کیوں چھوڑا انہوں نے اور کیوں چھوڑ کرتے تھے کہ فاتحہ کا لفظ ہی آئے؟ اس لیے کہ یہ جو بھی روایت پڑھیں گے اس میں مادان وغیرہ کا تعلق ہوگا، یہ میرے بزرگ اس کو چھوڑیں گے. ہم سنا کرتے تھے کہ ایک بزرگ ہیں
جو لا تقربوا الصلاۃ پڑھا کرتے تھے اور انتم سکارا چھوڑ جایا کرتے تھے. آج تو ہم نے اس سر پر ٹکی ہوئی آنکھوں سے شمشاد صاحب کو دیکھ لیا ہے اور اسی روایت کے ساتھ سنن ابو داؤد میں یہ موجود ہے. اس کے راوی یہ کہتے ہیں قال سفیان بن عیینہ. سفیان بن عیینہ کون ہیں؟ یہ تحقیق الکلام حافظ عبد المبارک پوری صاحب کا. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ حافظ حرم شریف کے حافظ، مکہ معظمہ کے حافظ الحدیث جو کوفہ میں علم پڑھ کر آئے تھے اور مکہ میں حافظ الحدیث بنے، وہ فرماتے ہیں یہ روایت اس آدمی کے متعلق ہے جو وعدہ ہوں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو. اب مولانا ہے آپ پوچھیں کہ ابو داؤد جو سیاستہ کی کتاب ہے اس کو چھوڑ کر یہ الفاظ جو ہے کتوب، یہ کتوب، یہ سب کچھ ابو داؤد صفحہ 119 ہے. قال سفیان لمن یصلی وحدہ کہ یہ اس آدمی کے متعلق حدیث ہے جو اکیلا نماز پڑھے. میں نے کہا نا اکیلے کے متعلق میں نے سیاستہ میں دکھا دیا. میں کہتا ہوں شمشاد صاحب میں اگر ضرورت ہے تو انہوں نے جتنے لفظ پڑھے تھے نا، یہ کتوب، یہ کتوب، یہ جنازہ، یہ مرد یا عورت، سیاستہ کی کسی کتاب میں اس حدیث کے ساتھ دکھا دے، خدا کی قسم میں ایک ایک لفظ پر 100 روپے رکھ کر ان کو انعام دوں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ انسان یاد رکھیے. اب دوسری بات میں مولانا سے یہ پوچھوں گا کہ مولانا جب بھی آپ اس پر حدیث پڑھیں پوری حدیث پڑھیں. آدھی حدیثیں آج انشاءاللہ نہیں پڑھنے دی جائیں گی. آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ ترمذی میں امام احمد بن حنبل اسی حدیث پر فرماتے ہیں اذا کان وحدہ. ترمذی شریف بھی سیاستہ کی کتاب ہے. دیکھیے حضرات، ماسٹر امین صاحب بات کہاں سے کہاں لے گئے. آپ لوگوں کا یہاں پر مناظرہ یا بحث مباحثہ کرانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں. یہ مثلاً مجھے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. اگر میں نے قرآن نہیں پڑھا، ماسٹر امین صاحب آپ بتائیں آپ نے قرآن کی کون سی آیت سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت کیا؟ میری یہ بات نوٹ کریں آپ. ماسٹر امین صاحب نے کون سی قرآن پاک کی آیت سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت کیا؟ پھر انہوں نے یہ کہا کہ سیاستہ کی جو 3 کتابیں ہیں درجہ اول کی، ان میں یہ خلف الامام کا لفظ دکھائیں. آپ اندازہ کیجئے کہ مسئلہ تو زیر بحث یہ ہے کہ یہ مجھے ان 3 کتابوں میں سے یہ نکال کے دکھائیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی. اب جب کہ انہوں نے بات بھی کی تو حوالہ جا کے سفیان کا دیتے ہیں ابو داؤد. آپ نے ماسٹر امین صاحب اگر جرت ہے آپ بخاری سے میرے مقابلے میں، کیونکہ میں نے بخاری کی روایت پیش کی ہے، بخاری کی حدیث پیش کی ہے، آپ میں اگر جرت ہے تو آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں بخاری میں یہ لکھا ہو کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز ہو جاتی. آپ لوگوں کو یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ ذرا انصاف فرمائیے جی. جس شخص نے مناظرہ نہ کرنا اس کو پولیس گرفتار کرتی ہے جی. جس شخص نے میدان میں نہ آنا ہو اس کو پولیس کیسے گرفتار کرے گی جی؟ جو شخص مناظرہ کرنے نہ آئے اس کو پولیس جیل میں کس طرح 3 مہینے رکھے گی؟ اندازہ آپ کیجیے، جھوٹ کا آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی ایک جگہ پہ جاتا ہی نہیں جہاں پولیس موجود ہو، اس کو پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ انہوں نے نارنگ منڈی جو مناظرہ ہوا اس میں آج بھی تھانے میں تحریر ہے. مولوی ماسٹر امین صاحب، میں شاہ صاحب سے اور قاضی صاحب سے چونکہ یہ بزرگ ہیں درخواست کروں گا اسی بات پہ فیصلہ ہو جائے. اگر تھانے میں ہمشیوں کی طرف سے یہ تحریر مل جائے کہ ہم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، آج اسی بات پہ آپ فیصلہ کر لیں. اگر میں تھانے کی تحریر آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں کہ انہوں نے تھانے والوں کو لکھ کے دیا کہ جی ہم تو مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، آپ مولوی شمشاد صاحب کو کیا کہ منع کریں. میں نے پولیس کو کہا کہ آپ میرے مذہب میں مداخلت نہیں کر سکتے. کون سا پولیس افسر دوسرا تیسرا مجھے مناظرہ گاہ میں جانے سے پہلے پکڑے گا، میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اور پولیس کو اور ضلع کی انتظامیہ کو
یہ ضرورت نہ ہوئی کہ مجھے مناظرہ گاہ میں جانے سے پہلے گرفتار نہیں کر سکتے تھے. ان کو پتا تھا کیونکہ ہم اگر ان کے نظم میں مداخلت کریں گے تو یہ بات بڑھے گی. چنانچہ میں وقت پر مناظرہ گاہ گیا. ماسٹر امین بلکہ کوئی دیوبندی مناظرہ گاہ میں نہ آیا. میں نے وہاں پر جا کے ان کو چیلنج کیا. پولیس کو میں نے کہا کہ کیونکہ اب میں نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو للکارا ہے, لیجیے آپ مجھے گرفتار کر لیجیے. اور پھر بات بتاؤں, جہاں پر دو آدمی نارنگ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ حق اور انصاف چاہتے ہیں ان کے سب سے قرآن رکھ کے ان سے حلفیہ بیان لیں کہ کیا وہاں پر مناظرے کے جو منتظم تھے انہوں نے حلفاً قرآن اٹھا کے یہ کہا کہ یہاں پر دیوبندیوں کی طرف سے کوئی مناظر موجود نہیں ہے, ہم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے, ہمارا آدمی یہاں پر کوئی مناظرے کے لیے نہیں ہے. اتنا جھوٹ. ابھی آپ لوگوں کو لفظ یاد ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ یہ 3 مہینے جیل میں رہے. یہ لفظ کہے نا قاضی صاحب, 3 مہینے کے لفظ کہے ہیں نا قاضی صاحب, کہے ہیں نا. اب اگر ان کا یہ جھوٹ ثابت ہو جائے کہ میں 3 مہینے جیل میں نہیں رہا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ماسٹر امین کی عادت ہے کہ یہ عوام کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو لوگ خدا کو دھوکہ دینے کی اور ایماندار لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود دھوکے میں آ جایا کرتے ہیں. میرے سے بات کریں, پہلے اس بات کو طے کریں ماسٹر امین صاحب کہ آپ مناظرہ گاہ میں وہاں اگر آتے تو آپ ہی جیل جاتے, لیکن آپ نہ آئے. آپ کے منتظمین نے لکھ کے دیا کہ ہم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. میں وہاں پر گیا اور مجھے وہاں سے پولیس نے گرفتار کیا. کتنے دن میں جیل میں رہا ہوں اس کا ریکارڈ میرے پاس ہائی کورٹ کی نسلوں سے موجود ہے. جیل میں میرا ریکارڈ موجود ہے کہ میں کس تاریخ کو جیل گیا اور کس تاریخ کو وہاں سے رہا ہوا. آپ کو پتا لگے گا کہ ماسٹر امین میرے سامنے کھڑا ہو کے کتنا جھوٹ بول گیا. لیکن میں اگر ان کے سامنے موجود ہوں اور میں اس بات سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کا یہ فیصلہ کریں, میں ان کی اس جھوٹ اور سچ کو آپ کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان اتنے بڑے بزرگوں کے سامنے اتنا بین جھوٹ بولا جس کی مجھے کم سے کم حضرت شاہ صاحب اور قاضی صاحب اور دوسرے جو میرے بزرگ ہیں میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں. ان اکابرین کے سامنے یہ جھوٹ بولتے ہیں, اتنی توقع علماء سے نہیں کی جا سکتی. لیکن میں کیا کہوں, کیونکہ ماسٹر امین صاحب ہیں. ماسٹر امین صاحب میں آپ سے اپیل کروں گا, یہ اکاڑے کا پرائمری اسکول نہیں ہے. یہ اکاڑے کا پرائمری اسکول نہیں ہے کہ جہاں آپ بچوں کو جھوٹ سچ بول کے بہلانے کی کوشش کریں گے. یہاں علماء بیٹھے ہیں, میرے مشترکہ اکابرین بیٹھے ہیں. آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. پہلے یہ بات طے کریں, آپ نے 3 مہینے جیل میں رہنے والا کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ آپ پہلے اس بات کو ثابت کریں اور پھر میں اپنی اسی جگہ پر آتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی. آپ ذرا اندازہ کیجئے, یہ بخاری کے مقابلے میں سفیان اور دیگر حضرات اور حوالے بھی ان کے ان کتابوں سے جو بخاری کے مقابلے میں نہیں پیش کی جا سکتی, ان کتابوں سے انہوں نے حوالہ پیش کیا. اب آپ ذرا دیکھیے جی, یہ امام بخاری سے زیادہ سمجھدار ہے یا امام بخاری سلطان المحدثین ہے, امیر المومنین فی الحدیث ہے؟ آپ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے بات کیا باندھا. اب ذرا غور کیجیے. باب وجوب القراءۃ, ذرا حضرات توجہ دیجیے. باب وجوب القراءۃ للامام والماموم, یہ باب ہے واجب ہونے کا قراءت کے لیے امام اور مقتدی فی الصلوات کلھا, تمام نمازوں میں, جن کا میں نے آپ سے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا. امام بخاری نے فی الصلوات کلھا کے لفظ استعمال کیے. فی الحضر والسفر, سفر کی نماز ہو یا حضر کی نماز ہو. میں نے آپ کے سامنے کیونکہ آپ کی زبان میں ذرا اس کی وضاحت کی. وما یظہر فیہا وما یخافت, وہ نمازیں جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے یا وہ نمازیں جن میں سری یعنی پست آواز سے قرات کی جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ امام بخاری سلطان المحدثین اپنی صحیح بخاری میں یہ بات باندھے کہ امام اور مقتدی کے لیے قرات کرنا فرض ہے, واجب ہے, لازم ہے. یعنی واجب کا میں معنی کر رہا ہوں. ماسٹر امین میں اگر ضرورت ہے
یا ان کے کسی آدمی میں ضرورت ہے، میں اس گستاخی کی اگر شاہ صاحب سے معافی مانگوں گا، ان میں کسی میں بھی ضرورت ہے بخاری میں مجھے باپ دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ باپ اس عدم وجود ذل قرات معموم اور مقتدی کے لیے بات آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ ماسٹر امین میں اگر ضرورت ہے مجھے بخاری میں اس قسم کا کوئی بات دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ امام یا مقتدی کسی کوئی بھی اگر اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے یا قرات بالکل نہ کرے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ ابھی بخاری کی بات ہے، امام بخاری نے بات آن کے آپ لوگوں کے سامنے ایک مسئلے کی وضاحت کری اور حدیث رسول پیش کی۔ اب آپ اور حدیث وہی رائے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کس قدر مغالطہ ہے کہ بات یہ قرآن کی کریں، قرآن سے بات کریں۔ مولانا مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث، میری بات نوٹ کیجئے، صحیح حدیث ویسے ہی منزل من اللہ ہے جیسا کہ قرآن کریم۔ آپ جب یہ مانتے ہیں کہ صحیح حدیث ویسے ہی منزل من اللہ ہے جیسا کہ قرآن کریم، آپ قرآن اور حدیث میں سے تفریق کیوں کرتے ہیں؟ جب میں نے ایک صحیح حدیث پیش کی اس کا درجہ بقول مولانا سرفراز خان صاحب وہی ہے جو اللہ کی کتاب کا ہے، اور صحیح حدیث حقیقت میں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پہلی تقریر میں بھی شمشاد صاحب نے حدیث کے خلاف کیا، حدیث معاذ کے بالکل خلاف چلے، اور دوسری حدیث میں آپ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی شمشاد صاحب نے کہ مولوی امین نے بھی تو قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی۔ یہاں آپ کے سامنے یہ فیصلہ ہوا کہ مدعی یہ ہیں، دعویٰ ان کا ہے، ہم تو جواب دعویٰ دیکھتے ہیں۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے البینۃ علی المدعی۔ اگر مولوی شمشاد صاحب میں یہ جرت ہے تو مجھے صحیح بخاری کجا کسی صحیح حدیث میں دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے کبھی مدعا علیہ سے دلیل کا مطالبہ کیا۔ اندازہ لگائیں، میں حیران ہوں کہ قدم قدم پر حدیث کا انکار اور حدیث کی مخالفت۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں وہاں گیا تھا، مولوی امین ناروی نہیں گیا، جس جگہ مناظرہ تھا جمعہ کے دن 10 بجے میں وہاں مناظرہ گاہ میں پہنچا، ہفتہ کے دن 12 بجے میں وہاں سے آیا۔ یہ اس کے متعلق میں زیادہ بات نہیں چاہتا، آپ یہی جو منصفانہ کمیٹی ہے ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر وہاں چلے، وہاں سے لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ مولوی امین جمعے تو 10 بجے یہاں آیا اور ہفتے کو 11-12 بجے یہاں سے نارنگ گیا، اس گریز میں رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو مولوی صاحب کا منہ کالا پھر کریں گے انتظامیہ، ورنہ میرا منہ کالا کر کے جان رہا ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں، خاموش ہو گئے۔ اب یہاں بھی دیکھیے ان لوگوں نے یہ بات کی، یہ ان کے ذمہ قرض ہے حدیث معاذ کو کا جواب جو انہوں نے دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اہل حدیث کا لانے والا یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی قرآن حدیث میں تفریق، کیا حدیث معاذ میں یہ درجہ نہیں ہے؟ پہلے قرآن پھر حدیث، کیوں بھائی یہ تفریق حدیث میں ہے یا میں نے کی؟ ایک اہل حدیث کے لانے والے کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن اور حدیث دو چیزیں ہیں، دو ہیں یا ایک ہے؟ کبھی تو آپ نے کسی عیسائی کو کہا کہ رسول پاک پر ابن ماجہ نازل ہوئی تھی یا ابو داؤد شریف نازل ہوئی تھی؟ جب بھی آپ کہیں گے قرآن پاک نازل ہوا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ شاید شمشاد صاحب یہی چاہتے ہوں کہ بلوغ المرام نازل ہوئی تھی۔ خیر بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ بخاری کے مقابلہ میں سفیان، اندازہ لگائیں اللہ، یہ بری روایت ہے نا، اس کی سمجھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں یہ سفیان، کیوں جی امام بخاری کے دادا استاد کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، امام بخاری کے استاد امام احمد کی بات نہیں مانی جائے گی۔ انہوں نے دھوکہ دیا کہ امام بخاری کے خلاف شاہد امین نے کوئی اپنی بات کہہ دی، امام بخاری کے استاد اور دادا استاد ہیں یہ۔ پھر دیکھیے 3 گھنٹے انہوں نے ضائع کیے تھے فاتحہ کے لفظ پر۔ انہوں نے جو بخاری کا باب پڑھا ہے
اس میں باپ وجوب القراءت کا لفظ پڑا، فاتحہ کا لفظ نہیں ہے، اور نہ ان میں یہ ضرورت ہے کہ بخاری کے اس ترجمۃ الباب میں مجھے فاتحہ کا لفظ دکھا دیں۔ اب دیکھیے مطالبہ حدیث کا تھا نا، لیکن مولانا نے مطالبہ تھا حدیث کا، اور مولانا چاہتے ہیں کہ صرف بخاری کا قول دکھا دیں۔ کیوں بھائی طے یہ ہوا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر صرف بخاری کی بات کا فیصلہ کریں، یہ بات تو طے ہوئی ہے۔ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی سے کس طرح دوڑ رہے ہیں یہ لوگ۔ اگر بات پر ہی بات ہے تو دیکھیے یہ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 226 926 ہے، باب وہ بولتے ہیں باب المصافہ بالیدین، باب العقد بالیدین، اور یہ اوپر مسافے کا نسخہ بھی موجود ہے۔ صحابہ حماد بن زید ابن المبارک بے یدیہ، دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا۔ آپ نے کسی غیر مسلم کو دیکھا دونوں ہاتھ سے کبھی مسافہ کرتے ہیں؟ یہ صحیح بخاری کے سب سے بڑے منکر ہر ملاقات میں اس کا انکار کرنے والے، ہر ملاقات میں، اور یہ ترجمہ البابوں پر آتے ہیں۔ بخاری نے باب باندھا ہے باب البول قائمن و قاعدن، کھڑے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا، لیکن حدیث صرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بخاری لائے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی وہ حدیث نہیں لائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اگر اس طرح آپ بابوں پر چلیں گے تو میں تو کئی بار آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب دیکھیے انہوں نے صفحہ 104 سے یہ ترجمۃ الباب پڑھا، لیکن میں اللہ کے نبی کا ارشاد یہیں سے صفحہ 108 سے سنا رہا ہوں آپ کو، صحیح بخاری شریف۔ اور بھائی یہ ساری بحث تو جماعت کی نماز میں چل رہی ہے نا، یہ جماعت کا لفظ خلف الامام کا لفظ نہیں دکھا سکتے، اور نہ انشاءاللہ یہ دکھا سکیں گے۔ یہاں یہ روایت ہے باب ادارہ کا دون بخاری باندھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ اور فتح طائف کے بعد 8-9 ہجری میں مسلمان ہو کر آئے ہیں۔ ابن حزم نے یہ لکھا ہے اللہ میں، بالکل آخری سالوں میں وہ تشریف لائے، اللہ کے نبی جماعت کرا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور رکوع میں چلے گئے ہیں، تو وہ پیچھے سے ہی رکوع کر کے کرتے چلتے چلتے سب کے ساتھ جا کر مل گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ رکعت دوہرانے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ جو پیچھے سے رکوع میں چلا گیا اس نے فاتحہ کا تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ دیکھیے بات بھی نماز با جماعت کی، اسی بخاری شریف میں خدا جانے شمشاد صاحب کو 104 صفحے سے آگے کچھ آتا بھی ہے بخاری کا یا نہیں آتا، 108 صفحے پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر یہ ایک روایت بخاری سے دکھا دیں کہ جو شخص رکوع میں ملے اس کو اللہ کے نبی نے وہ رکعت دوہرانے کا حکم دیا ہے، میں کہتا ہوں یہ لوگ قیامت تک نہیں دکھا سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا جی، اس کے بعد اسی بخاری شریف میں اسی صفحہ 108 پر روایت ہے، امام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جماعت کا ذکر دیکھو، امام کا لفظ آیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ یہ کس صورت میں آتا ہے؟ یاسین میں، فاتحہ میں آتا ہے نا، کسی اور صورت میں تو نہیں آتا۔ کالا واحد کا سیگا، ساری جماعت میں یہ پڑھنے والا سورت فاتحہ صرف تمہارا امام ہوگا، اور تم اس کے بعد آمین کہہ دینا۔ اسی بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں بخاری کی بارے پیش کرتا ہوں ساری انشاءاللہ العزیز، کہ حضور نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی تابع داری کرو۔ اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو۔ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ اذا رکع فرکعوا، وہ رکوع چلا جائے تم رکوع کرو، وہ سجدے میں چلا جائے تم سجدہ کرو، وہ سمع اللہ لمن حمدہ جائے تم ربنا لک الحمد کہو۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے واجبات کو کجا سنتے بھی ساری بتا دی مقدی کو۔ اگر مولوی صاحب میں ضرورت ہے کہ مجھے اس حدیث میں یہ لفظ دکھا دے کہ حضور نے فرمایا اذا قرأ الامام الفاتحہ، آتا جب امام فاتحہ پڑھے فقرؤوا الفاتحہ، تم بھی فاتحہ پڑھو، وَإِذَا قرأ سورۃ، اور جب امام اگلی سورت پڑھے فان سے تو تم چپ کر جانا، کچھ نہ پڑھنا۔ میں یقین سے کہتا ہوں اللہ کے نبی یہ نماز مقدیوں کو خاص سکھا رہے ہیں، مقدیوں کو، اس میں تکبیروں کا ذکر، آمین کا ذکر، سمیع اللہ لمن حمدہ کا ذکر، سجدے کا ذکر، رکوع کا ذکر، لیکن اگر نہیں ہے تو
جب فاتحہ کا مسئلہ آیا تو کیا فرمایا کہ قال الامام، اکیلا امام پڑھے گا اور تم پیچھے آمین کا لینا. اتنی واضح روایت اسی بخاری شریف میں موجود. پھر اسی میں صفحہ 109 پر روایت موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد. جب تمہارا امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم کیا کہو ربنا لک الحمد. یہاں اللہ کے نبی نے تقسیم کر دیا وظیفہ. امام کیا کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. مقتدی تو نہیں کہتے پیچھے. اور مقتدی کیا کہتے ہیں ربنا لک الحمد. اسی طرح اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھنا تو اس امام کا ہی کام ہے، تمہارا کام کیا ہے اس کے بعد آمین کہہ دینا. اس کے بعد اسی روایت میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں پیش کر رہا ہوں، ابھی کسی اور کتاب کی طرف نہیں جا رہا، اور فرماتے ہیں صفحہ 947 پر اذا امن القاری فامنوا فان الملائکۃ تؤمن فمن وافق تامینوا تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه. یاد رکھو اگر لاکھ آدمی کی جماعت بھی کھڑی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا امن القاری، جب تمہارا قاری آمین کہے تم آمین کہو. قاری صرف امام ہے اور کوئی قاری نہیں. اور نہ ہی جناب جھوٹ بولنے کی ہے، نہ ہی کسی پر الزام لگانے کی. میں منتظمین حضرات سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے میرے بارے میں صاف لفظ کالا منہ کرنے کا استعمال کیا. کیا آپ کے معاشرے میں کالا منہ کن لوگوں کا کیا جاتا ہے؟ آپ یہ چیز ایمانداری سے مجھے دونوں منتظم بتائیں کہ کالا منہ کا لفظ توہین ہے یا نہیں. اس کے بعد بات چلے گی. آپ ذرا انصاف سے ایمانداری سے کہیں کہ ان کا منہ کالا کیا جائے. کس کا منہ کالا کیا جائے کہیں آپ. مولوی صاحب نے اپنے متعلق کیا برابر نہیں، انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے. اگر میں نے ان کے بارے میں کالا منہ کا لفظ بولا ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں. انہوں نے پہلے بار بار کہا کہ مولوی امین نے جھوٹ بولا، مولوی امین نے جھوٹ بولا، مولوی امین نے جھوٹ بولا. اور جھوٹ کے متعلق آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں کیا کرتا ہے، بنا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنگین الفاظ استعمال کیے اور ہم خاموش رہے تاکہ مناظرہ ہو جائے. اور ان کے جواب انہوں نے یہ بات کہہ دی آئندہ یہ بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں. بات رہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ماسٹر صاحب گئے بھی تو قرآن مستقل خدا کی میں اب گزارش یہ ہے کہ میرا دیکھیے قاضی صاحب میں عرض کروں، آپ اگر ہاتھ لوگوں کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں، میں نے جب ماسٹر امین صاحب کو یہ کہا کہ آپ نے میرے بارے میں جیل میں 3 مہینے رہنے کا جھوٹ بولا، بتائیے میں اس کے لیے کیسے کہوں گی آپ نے یہ سچ کہا. آپ خیال فرمائیے، آپ دوست انصاف کریں کہ ایک بات ایسے نہیں ہوئی تو میں اس کے لیے کیا کہوں کہ ماسٹر امین صاحب نے یہ بات سچ کہی ہے کہ میں 3 مہینے جیل میں رہا. اس کے لیے خدا کے لیے قاضی صاحب مجھے بتائیے کہ میں کون سا لفظ استعمال کروں کہ جنہوں نے سچ کہا. انہوں نے چونکہ مجھ سے خطاب کیا تو میں بات کرتا ہوں. اس واقعہ کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ پاتے ہم پریشان تھا. اور قاضی صاحب انصاف کی دکھائی انہوں نے کہا تھا کہ یہ نارے سے بات نارے کی بات جواب مل گیا ہے جواب کے بعد میری بات نہیں گیا کچھ بنا کے نہیں گیا جو نارک میں کہیں چھپا ہوا تھا. میری بات سنیں، میری بات سنیں آپ. دیکھیے یا تو میری بات سنیے، یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہاں پر مقابلہ کرنا ہے تو پھر میں بھی اسی طرح کی باتیں کروں جس طرح کی بات سے امین صاحب کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو اگر مسئلہ سمجھانا ہے تو ہم نے دیانتداری سے بات ہے. دونوں فریق کو ساتھ رہنا، آپ ان کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کریں یہ کہ بس 2 منٹ تو آپ نے لیا کھڑے ہو کر. اچھا اب یہ بات طے ہو گئی کہ ماسٹر امین صاحب نے یہ جھوٹ بولا 3 مہینے والا جیل میں رہنے کا میرے بارے میں نہیں ختم کر دیجیے والا مطلب. اچھا تو آپ ایسے کر لیں قاضی صاحب، ایسے کر لیں ان کی گستاخی کو آپ نظر انداز کرتے ہیں نا، اگر میرے سے بھی ہو جائے نا کوئی دوران گفتگو تو پھر میری وہ بات محفوظ رکھیں، پھر وہ میری بھی معاف کر دینا. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے میرے بارے میں غلط بات کی تو آپ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں.
تو اگر آئے مہربانی اگر میرے سے بھی کوئی غلطی ہو جائے آپ اس کو بھی پھر معاف کر دینا. اب آپ اندازہ کیجیے شاداب ہم لوگ یہاں تک جمع کس لیے ہوئے ہیں. اگر تو ماسٹر امین صاحب نے میری بات سنیے, اگر ماسٹر امین صاحب نے بخاری کی جناب حدیث ہے جو کہ مولانا سرفراز یا کسی اردو کی کتاب سے یاد کر کے جن کے یہ ارادی صحیح نہیں پڑھ سکتے, اگر تو وہ مقابلہ کرنا ہے بخاری ماسٹر امین کو بھی دے دیں اور مجھے بھی دے دیں, اور میں اپنی مرضی سے یہ اپنی مرضی سے جہاں سے ہم